تمہاری 3 روٹیاں تھی، تمہارے 3 درہم بنتے ہیں. وہ ان کی بحث ہوگی، جھگڑا ہو گیا، نہیں بات بن رہی. وہ مولا کائنات کی بارگاہ میں آ گئے، کہنے لگے حضور ہماری اس بات کی بحث ہوئی ہے، یہ معاملہ تھا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھی، میرے پاس 5 روٹیاں تھی. اس طرح بندہ آیا، کھانا کھایا، 3 درہم اس کے ہمیں 8 درہم دے کے گیا ہے. تو حضور یہ اس طرح معاملہ بن رہا ہے، میں اس کو کہہ رہا تھا میرے 5 روٹیاں تھی، مجھے 5 درہم دی جائے، تمہاری 3 تھی، تمہاری 3 درہم بنتے ہیں. تو مولا کائنات نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے، اس کی 5 تھی، اس کو 5 دے دو، تمہاری 3 تھی، تمہاری 3. کہتا لگا نہیں، مجھے فیصلہ منظور نہیں ہے، آپ کسی انصاف طریقے سے یہ کریں نا، آدھے دے دیکھ، جب دونوں کے دیں گے تو آدھے آدھے بنتے ہیں. تو مولا کہنا فرمایا کہ اگر آدھے دے لو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں 1 ملے گی، اس کو 7 ملے گی. اگر میں نے انصاف کیا تو تمہیں 1 درہم ملے گا اور اس کو 7 درہم ملیں گے. تو کہنے لگا اگر آپ اس طریقے سے مجھے انصاف کر کے دے دیں تو میں آپ کے اس فیصلے کو منظور کر لوں گا. اب دیکھیں طریقہ، مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تمہارے پاس کتنی روٹی دیں گے؟ 3. تمہارے پاس 5، کہ کل ملا کے کتنی ہوئی؟ کا 8. روٹی کتنی تھی؟ 8. فرمایا کھانے والے کتنے تھے؟ 3. کہ اگر ایک روٹی کے 3 حصے کیے جائیں تو 3 روٹیوں کے کتنے حصے بنیں گے؟ 3 روٹیوں کے کتنے حصے بنیں گے بھی؟ 9. اور فرمایا کہ 9 حصے تمہارے بنیں گے، باقی 5 ملا کے کل 24 حصے بن جائیں گے. 24. فرمایا تینوں کو 24 میں تقسیم کر دو تو ایک بندے کے حصے میں 8 پیس آتے ہیں، 8 ٹکڑے آتے ہیں. تو فرمایا اب 8 تقسیم ہو گئے، تمہاری روٹی کے ٹکڑے بنے تھے 9، تو تم نے 8 کھائی، 1 ٹکڑا ہمارا بچا ہے، وہ تم نے اس مسافر کو دیا تھا. اور اس کی روٹی کے ٹکڑے 15 بنے تھے، اس نے 8 کھائے، باقی 7 اس کو کھلائے. تو بتاؤ 7 اس کو ملے، ایک تمہیں ملتا کہ نہیں ملتا؟ تو پھر فیصلہ ہو گیا تھا، پھر 7 دن اس کو دینے پڑے، 1 اس کو دینا پڑا.